ڈاکٹر صاحب، پاکستانی فوج کی جانب سے افغان فورسز کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، سچویشن کے مطابق کیا کہیں گے؟ آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل سن سکتا ہوں، آپ بتائیے۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں انہوں نے ان کے اوپر ایک بہت زیادہ پریشر افغان عوام کا ہے کہ پہلے ہی افغان طالبان ان پاپولر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، نہ تو وہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں، وہ بندوق کے زور پہ اپنے لوگوں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو جو رابطے پاکستان کے ساتھ تھے، جو اکنامک فائدے افغانستان کے لوگ لیتے تھے، جو ہیلتھ سروسز وہ پاکستان سے آ کے لیتے تھے، پاکستان کے اسپتالوں میں جو ادویات لینے آتے تھے یا علاج کروانے آتے تھے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ افغانستان کے لوگوں کے لیے اب رک جائیں گی کیونکہ سچویشن خراب ہے۔ تو پہلے ہی افغان طالبان ان پاپولر تھے، تو افغانستان کی عوام کا بہت زیادہ پریشر ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کے جو قبائلی لوگ ہیں وہ انتہائی غصے میں ہیں اس وقت، اور وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ جو ہے وہ افغانستان کی طالبان کو جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں اور وہ تیار ہیں۔ تیسری بات اہم اس میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی افغانستان کو جو ہے وہ سنب کیا گیا ہے کہ آلریڈی افغانستان کو ابھی دنیا میں ریکگنائز نہیں کیا گیا۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے ہی 4 ملکوں نے مل کے، جس میں رشیا، چائنا، پاکستان اور ایران تھے، یہ کہا تھا کہ افغانستان کو دہشت گرد جماعتوں کو پناہ نہیں دینی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف افغانستان کی عوام پریشرائز کر رہی ہیں طالبان کو، دوسری کہ یہ دہشت گرد جماعتوں کو پناہ نہ دی جائے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہر قیمت پہ دہشت گرد جماعتوں کا پیچھا کرے گا، وہ بھلے ٹی ٹی پی ہو، القاعدہ ہو، داعش ہو۔ پاکستان جو ہے جس طرح سمجھتا ہے کہ جس طرح افغانستان نے امریکہ کے ساتھ دوحہ میں معاہدہ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گرد جماعتیں استعمال نہیں کریں گی، میں سمجھتا ہوں وہی معاہدہ، وہی روش جو ہے افغان طالبان کو اختیار کرنی چاہیے نیبرنگ کنٹریز کے حوالے سے۔ اگر ایران بھی افغانستان طالبان سے تنگ ہے، چائنیز بھی بار بار طالبان کو یہی کہتے ہیں کہ دہشت گرد جماعتیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ کنٹرول کریں، رشیا بھی یہی کہتا ہے۔ سو افغانستان جو ہے وہ سٹل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ نیٹ ورکس کی آماج گاہ ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کو دنیا میں ایک آئسولیشن کا سامنا ہے۔ سوائے بھارت کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ملک ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمیں افغانستان کے قریب ہونا چاہیے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ افغان طالبان کیونکہ عوام کی ریپریزنٹیشن نہیں کرتے، افغان عوام کو ان کی نمائندگی نہیں کرتے، طاقت کے زور پہ انہوں نے جو ہے وہ حکومت لی، نہ وہاں پہ کوئی الیکشنرنگ سسٹم ہے، نہ وہاں پہ یہ نمائندگی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے یورپین ممالک سے افغانستان کے باشندوں کو جو ہے وہ ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئسولیشن بھی ہے، اکنامیکلی بھی آئسولیٹڈ تھے، اب مزید ان کے لیے، افغانستان کے عوام کے لیے مسئلے پیدا ہوں گے، تو طالبان پہ یہ پریشر ہے، اسی لیے وہ اب پیغام بھیج رہے ہیں کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ مزید کسی قسم کی جھڑپیں نہیں کرنا چاہتے یا حملہ نہیں کر رہے۔ حالانکہ پاکستان جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گرد جماعتوں کا پیچھا کرنے کے لیے اور افغان طالبان کو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ ان گروپوں کو کور مت دیں۔ جب بھی یہ تشکیلیں افغانستان سے، پاکستان کی طرف سے آتی ہیں تو طالبان ان کو کور دیتے ہیں کہ وہ پاکستان میں گھس جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں، اس چیز پہ طالبان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی بار بار کہا جاتا رہا ہے، ہم بھی کہتے رہے ہیں، افغان عوام بھی کہہ رہی ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ اپنا جو رائٹ ٹو ریپلائی رکھتے ہیں، اور دہشت گرد جماعتوں کو ختم کرنے کے لیے اور طالبان ان کی جو پشت پناہی کر رہا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان کی آرم فورسز تمام اپنی طاقت کا استعمال کریں گے۔ تو سر، سوال تو یہ بھی ہے کہ افغان فورسز کو پاکستانی چوکیاں نشانہ بنانے کی جرت کہاں سے آ جانا، یا یہ خیال کیسے آ جانا کہ ڈائریکٹ اس طرح سے دخل اندازی اور وار سچویشن میں آ جانا؟ کو پتہ ہے بڑی اچھے طریقے سے
کہ افغانستان جو ہے اس کو انڈیا جو ہے وہ آلریڈی وہاں آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے فارن منسٹر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے مسئلہ یہ تھا کہ انڈیا ٹی ٹی پی بی ایل اے اور ان دہشت گرد جماعتوں کو جو ہے وہ افغانستان کے اندر اسلحہ بھی پرووائڈ کرتا تھا، لاجسٹیکل سپورٹ بھی دیتا تھا، فائنینشیل سپورٹ بھی دیتا تھا. تو اس کے بعد انڈیا نے سوچا کہ پاکستان پہ انہوں نے ڈائریکٹ حملہ کیا، وہ بھی انڈیا کو ناکامی ہوئی. دہشت گرد جماعتوں کے ذریعے جو پاکستان کو انگیج کرنے کی اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ حملے کرنے کی کوشش کرتے، اس میں بھی ناکام تھے. تو اب انہوں نے افغان طالبان کو یہ کہا ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ بھی لڑائی کریں، کیونکہ ہم آپ کو اسلحہ بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اجیت دوول صاحب جو ہیں بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، یہ ان کا پروجیکٹ ہے کہ پاکستان کو مصروف رکھیں افغانستان کے راستے سے. تو وہ کبھی دہشت گرد جماعتوں کے ذریعے کرتے ہیں، کبھی اب افغان طالبان جو ہیں ان کو انہوں نے موبلائز کیا، موٹیویٹ کیا ہے. تو افغانستان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ بھارت نے تو کوئی قربانی اپنے افغان بھائیوں کے لیے نہیں دی. ہمارے جو افغانستان کے بھائی بہن ہیں ان کے لیے قربانیاں تو پاکستان نے دی ہیں. 40 سال تک تو وہ پاکستان میں رہے ہیں، 40 سال تک مہمان نوازی تو ہم نے کی ہے اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کی. آج بھی جب انہوں نے علاج کروانا آنا ہے تو وہ بھارت کے اسپتالوں میں تو نہیں جاتے، وہ تو پاکستان کے اسپتالوں میں آتے ہیں. آج بھی جب افغانستان کے بچوں نے تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ تو پاکستان آتے ہیں، وہ بھارت کی یونیورسٹی کالجز میں تو نہیں جاتے. کاروبار وہ پاکستان سے کرتے ہیں. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغان طالبان کو اس کو سوچنا چاہیے، اور یہ وجہ ہوگی کہ اب افغان طالبان کو انٹرنل پریشر کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑے گا. اور گلوبل آئسولیشن، ریجنل آئسولیشن تو پہلے ہی تھی. انٹرنل پریشر جو آئے گا، یہ پریشر میں نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان جو ہے وہ سسٹین کر پائیں گے. انٹرنیشنلی بھی ان کو افغان باشندوں کو دنیا سے نکالا گیا ہے، تو کیا انڈیا الاؤ کرے گا کہ افغانی جو لوگ ہیں وہ انڈیا میں جا کے رہیں، کاروبار کریں، یا ان کے ساتھ ان کے اسپتالوں میں علاج کروائیں، یا ان کو وہ اللیگلی رہنے دے گا؟ یہ پاکستان ہی ہے جس نے اپنے افغان بھائی بہنوں کو 40 سال تک رکھا، اور آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دہشت گرد جماعتوں کو وہ فوقیت دے رہے ہیں پاکستان کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں یہ سبق جو ہے وہ پاکستان کو بھی سیکھنا چاہیے کہ اتنی زیادہ جو پاکستان کی عوام نے اپنے دروازے گھر کھولے ان کے لیے، ان کو کھلا عام ویلکم کیا، اور آج افغان طالبان دہشت گرد جماعتوں کو اہمیت دے رہے ہیں، اور آج پاکستان جو ہے اس کے ساتھ لڑائی کرنے کا سوچ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ افغان عوام ہی ان کو معاف نہیں کرے گی. وہ افغان عوام جس کے ساتھ پاکستان کے ہمیشہ اچھے رابطے رہے ہیں، طالبان یا تو ہو کہ افغان عوام کی ریپریزنٹیشن کرتے ہوں، نمائندگی کرتے ہوں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا لوگ ہیں جو الیکشن لڑ کے آئے ہیں. نہ یہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں، نہ یہ نمائندگی کرتے ہیں. یہ تو زور زبردستی، طاقت اور بندوق کے سر کے اوپر جو ہے وہ رول کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اب افغان عوام جو ہے وہ پسند نہیں کریں گے.